کیونکہ بڑا ایونٹ ہے، خصوصی موقع ہے، اس لیے خصوصی ایڈیشن، اور ہم اس کو کور کرنے کے لیے ایئر وائی نیوز کے لیے دنیا کے اس بہت بڑے ایونٹ کو کور کرنے کے لیے ایک بار پھر انٹرنیشنلی موجود ہیں۔ اب کی بار تہران سے، آپ نے کچھ دنوں پہلے سوئٹزرلینڈ سے دیکھی تھی کوریج، اور آج ایک دوسری مناسبت سے تہران میں، اور ظاہر ہے مناسبت وہی ہے، یعنی کہ ایران کے سپریم لیڈر شہید رہبر سید علی خامنہئی کا نماز جنازہ آج ادا کر دی گئی تہران میں۔ آج کیا کچھ ہوا، ہم نے کیا کچھ دیکھا، ہم نے کیا کچھ سمجھا، کیا رائے بنتی ہے چیزوں پر، آگے کیا ہونا ہے، ماہرین کی رائے کیا ہے، بہت ساری ایسی باتیں جو ہمیں وہاں اس انداز سے نہیں دیکھ پاتے، نہیں سمجھ پاتے، وہ یہاں پر کیا دیکھیں کیا سمجھیں، یہ سب آپ کی خدمت میں انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم پیش کریں گے۔ فرسٹ تھنگ فرسٹ، سب سے پہلے آپ کو کچھ اطلاعات، کچھ معلومات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں کہ لیٹسٹ کیا ہے۔ لیٹسٹ یہ ہے، سید علی خامنہئی کا شہید کا جو جنازہ تھا اس کو اسی انداز سے رکھا گیا ہے کہ دو تین چیزوں کا بہت خیال کیا گیا ہے کہ اس میں ظاہر سیکیورٹی کے معاملات بہت اہم ہیں، اس میں یہ بہت اہم ہے کہ کوئی خدا نخواستہ، چونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے آنا ہے، تو خدا نخواستہ کوئی بھگدڑ نہ مچ جائے، تو ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے ایونٹس میں اس کو توڑا گیا ہے تاکہ ایک ہی ایونٹ ایسا نہ ہو جائے کہ جس میں بہت لوگ امٹ آئیں۔ اگرچہ بہت زیادہ لوگ تو آئیں، صرف آج کا جو ایونٹ ہے اس میں جو صرف تہران کی جو میٹرو کی جو جرنیز ہیں ان کا آفیشیل نمبر 7 ملین پلس آیا ہے، 70 لاکھ سے زیادہ۔ اور اتفاق ایسا ہے کہ ہم نے خود بھی بذریعہ میٹرو ہی مسلح امام خمینی کا سفر کیا، تو ہم نے دیکھا کہ وہاں کیا عالم تھا، کیا رش کا عالم تھا، چاروں طرف لوگ ہی لوگ تھے، عورتیں، بچے، اسٹرالرز میں بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، گود میں بچے ہیں عورتوں کے۔ اور یہ ویسے میں خاص طور پہ کہوں گا کہ یہاں ایک کراؤڈ میں جو ایک ہم نے بڑی میجر بات دیکھی، جس طریقے سے خواتین کی پارٹیسپیشن ہے ایران میں۔ ویسے تو زندگی کے ہر شعبے میں شاید دور رہ کے تاثر کچھ اور ہوتا ہو، پتہ نہیں، شاید کہیں تاثر یہ ہو کہ خواتین تو گھروں تک محدود ہے، یا شاید تاثر یہ ہو کہ ایک مخصوص حلیے میں ہی اگر خواتین ہیں تو ان کو اسٹریٹ میں آنے کی اجازت ہے، ورنہ تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو ایسا، اس میں سے کوئی بھی بات ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو خواتین ہر شعبہ زندگی میں نظر آتی ہیں، آگے نظر آتی ہیں، آپ اتنی نظر آتی ہیں کہ آپ اس کا کمپیریزن کر سکتے ہیں دنیا کے کسی اور ملک سے، یو نیم اٹ، اور اس شعبے میں آپ کو خواتین نظر آتی ہیں، ریسٹورنٹس میں سرو کرتی ہوئی، کیفیز میں سرو کرتی ہوئی، اور ویسے بھی ہر جگہ۔ اور اس کے علاوہ وہ اپنے مزاج کے مطابق، یعنی ایسا نہیں کہ ایک خاص ہے طریقہ کار، اگر کوئی بغیر اسکارف کے کوئی خاتون سڑک پر آئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ان کے ساتھ۔ بہرحال تو کل کے مجمع میں بھی یہاں جو نماز پنجگانہ بھی ہوتی ہے وہ باجماعت ہوتی ہیں، اور اس میں بھی ہر نماز پنجگانہ میں خواتین کے لیے جگہ مخصوص ہوتی ہے، اور خواتین بہت بڑی تعداد میں آتی ہیں۔ تو کل رات بھی مسلح امام خمینی پہ جو ہم نے خواتین کے مناظر دیکھے وہ انبلیویبل تھے، اور ہم نے یعنی الگ الگ طریقوں سے چیزوں کو ذرا جاننے کی کوشش کی تاکہ آپ کی خدمت میں ذرا زیادہ صحیح مستند معلومات لا سکیں۔ تو ہم نے میڈیا گیلری جو تھی اس سے بھی کور کیا کراؤڈ کو، پھر ہم کراؤڈ کے درمیان بھی گئے، بہت دیر تک گھومتے رہے وہاں پہ، لوگوں سے باتیں بھی کرتے رہے۔ وہ سرپرائز، رات بھر وہ یعنی خواتین کھڑی تھیں اپنے پیروں پہ، اور حالانکہ جنازہ تو آج صبح 8 بجے ہونا تھا۔ بہرحال بہت بڑی تعداد خواتین کی بھی تھی۔ تو یہ جنازے کی تقریبات اس طریقے سے رکھی گئیں۔ تو 3 تاریخ کو تمام تر ڈگنیٹریز کو بلا لیا گیا، چونکہ ممکن نہیں تھا کہ اتنا بڑا جنازہ ہو، اتنا بڑا مجمع ہو، اور اس میں 100 سے زیادہ ممالک کی ریپرزنٹیشن بھی، ان کی بھی سیکیورٹی کا خیال رکھا جائے، ایسا ممکن نہیں تھا، اور اگر ایسا ہوتا تو پھر عام لوگوں کو بہت تکلیف دے کر ایسا پاسبل ہو سکتا تھا۔ تو 3 تاریخ کو وہ ہو گیا۔ 4 تاریخ کو کل مسلح امام خمینی میں شہداء کے جسد خاکی رکھ دیے گئے، وہاں لوگوں کو موقع دیا گیا کہ وہ آئیں، وہ آتے تھے، فاتحہ پڑھتے تھے، زیارت کرتے تھے، مجالس چل رہی تھی، تلاوت کلام پاک چل رہی تھی، نمازیں چل رہی تھی، اس میں شرکت کرتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ تو کل صبح 6 بجے سے لے کے آج صبح 8 بجے تک، تقریباً 26 گھنٹوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اور ابھی جب میں آج پھر صبح 8 بجے نماز جنازہ ہو گئی، ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اب مسلح امام خمینی کو بند کر دیا گیا ہے عام لوگوں کے لیے۔ اب سے کچھ دیر پہلے یہاں کے مقامی وقت کے مطابق رات 8 بجے یعنی پاکستان کے 9:30 پہ مسلح امام خمینی کو عام افراد کے لیے اب بند کر دیا گیا ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب کل ایک اور تقریب ہوگی جس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے جناب میجر فیونرل پروسیشن، یہ مرکزی جلوس جنازہ
کل ہونا ہے. اس کو مرکزی جلوس جنازہ کا نام دیا گیا ہے جو کہ تہران میں ہونا ہے. اس کے لیے کل صبح 6 بجے کا وقت دیا گیا ہے. تہران کی بہت ساری سڑکوں کی تقریباً تمام جتنی مرکزی شاہراہ ہیں ان کے بارے میں پہلے ہی لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ سب بند ہوں گی. لوگوں کو یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ اس جنازے کی جلوس میں آپ نے آنا ہے, مرکزی جلوس جنازہ میں آپ نے آنا ہے, تو آپ کوشش کیجئے کہ اپنی گاڑیوں میں اپنی سواریوں میں نہ آئیے. آپ سرکاری ٹرانسپورٹ کو استعمال کیجئے تاکہ آپ کو کسی زحمت کا سامنا نہ ہو, کیونکہ گاڑیوں کی پارکنگ کے حوالے سے بہت پرابلم ہوگی اور گاڑیاں الاؤڈ نہیں ہوں گی. کل صبح 6 بجے اس مرکزی جلوس جنازہ کے آغاز کا اعلان کیا گیا ہے. یہ امام حسین سکوائر سے اس کا آغاز ہوگا اور آزادی سکوائر پہ اس کا اختتام ہوگا. یہ تقریباً 10 کلومیٹر یہ طویل, یہ میں اپنی زبان میں کہہ لوں تو پٹی ہے 10 کلومیٹر طویل کے جس پر یہ جلوس جنازہ ہونا ہے. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ سیکیورٹی ریزنز اور کبھی لگتا ہے کہ کراؤڈ بہت ہی زیادہ بلڈ اپ ہو گیا ہے تو پھر وہ شیڈیول میں اینڈ ٹائم پر کچھ نہ کچھ تبدیلی کر دی جاتی ہے, تو وہ ممکن ہے. لیکن ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ 10 کلومیٹر لمبا یہ ٹریک ہے اور اس کا آغاز ہوگا امام حسین سکوائر سے, تہران کے آزادی سکوائر پر ختم ہوگا. آزادی سکوائر بہت ایک علامتی جگہ ہے. آزادی سکوائر کی تاریخ بھی بڑی زبردست ہے. یہ پرشین امپائر کے, اور یہ آپ سب نے دیکھا ہوا ہے تہران کے, اگر کسی نے ایک تصویر دیکھی ہوگی تو وہ آزادی سکوائر ہے, اور اسی کے اوپر جو مونیومنٹ ہے وہ آزادی سکوائر پر تعمیر آزادی ٹاور ہے. یہ آزادی سکوائر شاہ کے زمانے کا بلٹ ہوا ہوا ہے. شاہ نے ہی بنایا تھا اس کو کمیشن کیا تھا, اس کو بنوایا تھا, اور یہ پرشین امپائر کی 2500 سال مکمل ہونے کے مناسبت سے تقریبات کے انعقاد کے سلسلے میں یہ بنایا گیا تھا. اور اس کے بعد حالات نے کچھ ایسا پلٹا کھایا کہ یہی جو آزادی سکوائر تھا, وہ اس وقت آزادی سکوائر نہیں کہلاتا تھا, یہ شاہیت سکوائر اور شاہیت ٹاور کہلاتا تھا اس وقت. یہیں پر پھر شاہ کی حکومت کے خلاف مرکزی مظاہرے یہیں پر ہوئے, اور پھر جب 1979 میں انقلاب آیا تو آزادی, یہ شاہیت سکوائر کو آزادی سکوائر اور شاہیت ٹاور کو, یعنی کہ شاہ کی یاد میں بنایا گیا ٹاور یا شاہ کے لیے بنایا گیا شاہیت ٹاور کو آزادی ٹاور کا نام دے دیا گیا. تو یہاں پر یہ جلوس جنازہ کل اختتام ہوگا. اب ان کا ٹارگٹ یہ کہ کل شام تک اس کو اختتام پذیر کر دیں تاکہ پھر کل کی حد تک یا پھر تہران کی حد تک, یعنی سارے کے سارے جو مراسم ہیں یا تقریبات ہیں وہ اختتام پذیر ہو جائیں. اس کے بعد یہ ہو جائے گا کل کی تاریخ. اس کے بعد پھر اگلا دن جو ہے اس میں اس جنازے نے جانا ہے شہر قم. قم یہاں سے تقریباً 1.5-2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. بہت گرم موسم ہوتا ہے قم کا, تہران سے زیادہ گرم موسم ہوتا ہے. قم میں رات میں بھی لو چل رہی ہوتی ہے. قم کا شہر جو بہت مشہور ہے اور بہت مقدس مانا جاتا ہے وہ بی بی معصومہ قم کے روضہ اقدس کی مناسبت سے ہولی شرائن ہے وہاں پہ. وہیں پہ حوضہ علمیہ بھی ہے, یعنی کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ جن کا تعلق پاکستان سے, انڈیا, دنیا بھر سے ہوتا ہے وہ, اور خود خامنہ صاحب نے بھی یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ بھی آئے تھے یہاں پہ, اور بہت سارے اور علماء, بہت سارے مرجع تقلید جن کی تقلید کی جاتی ہے وہ بھی یہاں سے پڑھتے ہیں. تو یہ حوضہ علمیہ بھی قم میں ہی موجود ہے. اور قم اس روضے کے قریب یہ بی بی معصومہ قم بہن ہے حضرت امام علی بن موسیٰ رضا کی, جن کا روضہ مشہد میں ہے, اور یہ مشہد شہر ایران کا وجہ تعارف ہے دنیا کے کئی ممالک میں. تو قم میں ہی ایک اور بہت آئیکونک جگہ ہے, بہت مشہور مسجد ہے جمکران, مسجد جمکران کہا جاتا ہے اسے. تو اب کبھی امکان اس بات کا ہے کہ مسجد جمکران سے بی بی معصومہ قم کے روضے تک یا اس کے اطراف میں جلوس جنازہ کا انعقاد ہوگا قم میں, اور وہاں پر نماز جنازہ بھی ہوگی. پھر اس کے اگلے دن یہ شہداء کے جنازے جائیں گے عراق میں, اور ہولی سے وہاں پہ عراق کے وزیر اعظم, اس بات کا کبھی امکان ہے کہ وہ اس کو ریسیو کریں گے. اس کے بعد حضرت علی کے روضہ اقدس پہ جائیں گے جسد خاکی, نماز جنازہ کا اہتمام وہاں پر ہوگا. اور پھر اس کے بعد نجف سے کربلا کی ڈرائیو تقریباً 1.5 گھنٹے کی ہے. نجف سے کربلا جائیں گے جسد خاکی, اور پھر چونکہ ظاہر ہے واقعہ کربلا سے ہی یہ سب لوگ اپنی انسپریشن کو ڈرا کرتے ہیں, اور کل سے لے کے آج تک, پرسوں سے لے کے آج تک جو تقریبات چلتی رہی اس میں بھی بار بار واقعہ کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے, اور یہ مختلف نعروں کی صورت میں وہ یہ بتاتے ہیں. بس وہ کہتے ہیں حسین حسین شعار ماں, شہادت افتخار ماں, حسین میرا شعار ہے اور شہادت میرا افتخار ہے. تو یہ وہاں سے اپنی ساری انسپریشن ڈرا کرتے ہیں. تو کربلا معلیٰ میں جائے گا جنازہ, جس کے بعد پھر جنازہ اس کے اگلے دن فلائی کرے گا. 9 تاریخ ہو چکی ہوگی تب, اور 9 تاریخ کو پھر مشہد میں آئے گا یہ جنازے. مشہد میں ہی خامنائی صاحب کی پیدائش بھی ہوئی تھی, ان کی پیدائش بھی وہیں کری, اور ان کا جائے مطلب بھی مشہد میں ہوگا. اور مشہد میں جو واقع ہے روضہ امام علی بن موسیٰ رضا, وہیں پر انہی کے صحن میں ان کی تدفین ہوگی.
آج کے جنازے کی اگر خاص بات دیکھیں تو بہت واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ اس کو ایران کی گورنمنٹ نے بھی اور اس کو ایران کے لوگوں نے بھی صرف ایک جنازے کے طور پہ نہیں لیا ہے بلکہ اپنی عزم کے اعادے کے طور پر لیا ہے. غم اور غصے کی لہر باقاعدہ واضح نظر آ رہی تھی, غم کی بھی غصے کی بھی. اب آپ نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ سے نکل گیا کہ میں تو حیران ہوں کہ ان کو لوگ اتنی محبت کرتے ہیں اور شاید فیک ٹیئرز ہی نہ ہوں, کہیں ہیں. تو نظر آ رہا تھا کہ ایک آہوں اور سسکیوں اور غم کا ایک طوفان تھا جس کو آپ سن سکتے تھے, وہ اتنا لاؤڈ تھا کہ اس کو آپ سن سکتے تھے. خاص طور پہ جب شہداء کے جنازے لائے گئے, جناب سید علی خامنہئی صاحب کا جنازہ لایا گیا, اور خاص طور پہ جب وہ چھوٹا تابوت لایا گیا 14 ماہ کی بچی کا جو کہ ان کی نواسی تھی خامنہئی صاحب کی, تب ہم نے مجمع میں ایک بہت زیادہ جذباتی کیفیت دیکھی جس کو دور سے سنا جا سکتا تھا. جب ان کی نماز جنازہ بھی شروع ہوئی, جب اناؤنس ہوا کہ اب بچی کی نماز جنازہ ہوگی, تب مجمع میں آپ ایک بہت زیادہ آپ کو شور اور بین ہمیں سننے میں آیا. 5 شہداء تھے, 3 نماز جنازہ ہوئی. ایک سید علی خامنہئی صاحب کی نماز جنازہ ہوئی, پھر اس کے بعد خامنہئی صاحب کی صاحبزادی بشرا صاحبہ, ان کے داماد باقری صاحب اور ان کی بہو, ان 3 افراد کے نماز جنازہ ہوئے. اور ایک تیسرا جو جنازہ ہوا وہ ان کی کمسن نواسی زہرا محمدی گل پائگانی, ان کی نماز جنازہ ہوئی. تو یہ 5 شہداء کی 3 نماز جنازہ آج ہوئی.